السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین، آج آپ لوگوں کے لیے فقہ کا 8واں سبق ہے، جس کا مضمون ہے نماز جنازہ کے احکام۔ نماز جنازہ کا ذکر کئی احادیث میں آیا ہے، کئی حدیثیں اس کی فضیلت میں بھی وارد ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے یہاں پر ایک حدیث ذکر کی گئی ہے، جس میں بہت ہی عظیم فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ سب فرماتے ہیں کہ من شہد الجنازۃ حتی یصلی، جو شخص نماز جنازہ کے اندر حاضر ہوں یہاں تک کہ وہ نماز پڑھے، فلہ قیرات، اس کے لیے ایک قیرات ہے۔ ومن شہد حتی تدفن، اور جو شخص حاضر ہو یہاں تک کہ دفن کر دیا جائے، کان لہ قیراتان، اس کے لیے 2 قیرات ہیں۔ قال وما القیراتان، کہا کہ 2 قیرات کا مطلب کیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال مثل الجبلین العظیمین، رواہ البخاری، کہا کہ 2 قیرات سے مراد 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے۔ تصور کریں کہ جو شخص نماز جنازہ پڑھے اور دفن میں شامل ہو، اس کے لیے 2 عظیم پہاڑوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ اتنا اگر عظیم ثواب ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کون شخص اس سے محروم ہونا چاہے گا۔ البتہ نماز جنازہ فرض عین نہیں ہے، ہر مسلمان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اگر کچھ مسلمان نماز جنازہ ادا کر لیتے ہیں کسی مسلمان کی، تو اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کا مواخذہ نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی شخص ادا نہ کرے تو پھر سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ یہ فرض کفایہ کا مفہوم ہوتا ہے، جو کہ ایک شرعی حکم کا مرتبہ ہے۔ پھر میں نے لکھا ہے یہاں پر کہ نماز جنازہ میں صرف قیام ہے، جس میں 4 تکبیریں ہیں، اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے۔ 4 تکبیریں ہی کہنی چاہیے نماز جنازہ کے اندر، یہی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی پڑھا ہے۔ چاہے کوئی شخص کتنا ہی افضل کیوں نہ ہو، کسی کی فضیلت یا اس کے مقام و مرتبے کو دیکھتے ہوئے نماز جنازہ کی تکبیرات میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسا کرنا درست ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی بادشاہ کے نماز جنازہ میں ضرور ایسا کرتے، کیونکہ اس کی بہت ساری خدمات تھیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے۔ خاص طور سے اس وقت نجاشی بادشاہ نے پناہ دیا تھا مسلمانوں کو، جب مکہ کی زمین صحابہ کرام کے لیے بہت تنگ ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 ہی تکبیریں اس کی نماز جنازہ میں پڑھی اور غائبانہ پڑھی۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ ایسے شخص کی ادا کرنی چاہیے جس کے اسلام اور مسلمانوں کے لیے خدمات ہو، چاہے وہ اپنے شہر کے حد تک، چاہے ملک کے حد تک۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو عام سی چیز بنا لی جائے، لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ نماز جنازہ کے لیے صفوں کی تعداد کا تعین سنت سے ثابت نہیں ہے، کہ کوئی شخص کہے کہ نہیں 3 ہی صف بنائی جائے گی، 5 ہی صف بنائی جائے گی۔ نہیں، لوگوں کی تعداد اور جگہ کے حساب سے صفوں کی تعداد کم یا زیادہ بنائی جا سکتی ہے۔ البتہ خیال رہے کہ طاق عدد ہو، یعنی طاق کا مطلب ہے کہ جس کے جوڑے نہ ہوں، 1 ہو، 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، اور اس طریقے سے طاق کی عدد جہاں تک جائے تو بہتر ہے، کیونکہ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تعالیٰ طاق اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا مسنون ہے، یہ بھی سنن ترمذی ابو داؤد کی حدیث میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سورہ فاتحہ پڑھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑھا اور کہا کہ یہی سنت ہے۔ بلکہ بعض ائمہ کے نزدیک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، بلکہ بعض شوافع اور بعض حنابلہ کے نزدیک رکن بھی ہے۔ البتہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مستحب ہے، اور مالکیہ اور حنفیہ کے نزدیک
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا درست نہیں ہے نماز جنازہ کے اندر، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ ساری احادیث جس میں عموم ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ نماز جنازہ کو بھی شامل ہے، اور خاص طور سے نبی کے وسلم نے پڑھا ہے تو خاص سنت بھی ثابت ہے، نبی کے وسلم نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف جسے ہم صلاۃ ابراہیمی کہتے ہیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ تیسری تکبیر کے بعد دعا کرنی چاہیے میت کے حق میں، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا سنت ہے، مسنون ہے۔ البتہ چوتھی تکبیر کے بعد تھوڑی بہت دعا کرنا نبی کی وسلم سے ثابت ہے کہ آپ ٹھہرتے تھے، اس کے بعد سلام پھیرتے تھے۔ ایسے ہی نماز جنازہ کے اندر ایک طرف سلام پھیرنا بھی ثابت ہے۔ نماز جنازہ میں سری اور جہری دونوں طریقے سے قرات کی جا سکتی ہے۔ سری کرنا چاہیں تو سری کریں، اور جہری اگر کرنا چاہیں تو جہری بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ بھی ملانی جائز ہے، جیسے بخاری کے اندر اس کا ذکر ہے۔ درود شریف کے بعد جو دعا عام طور سے میت کے لیے پڑھی جاتی ہے وہ احادیث میں اس کا ثبوت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں یہ دعا ثابت ہے کہ اللہ کے رسول پڑھتے تھے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابید من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ وقہ فتنۃ القبر وعذاب النار۔ البتہ سنن نبی داؤد اور ترمذی ابن ماجہ وغیرہ کے اندر وہ معروف دعا ہے جو تقریباً ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اگر ایک ہی بھی کوئی پڑھتا ہے، اکتفا کرتا ہے تو بھی درست ہے۔ ایسے ہی بچے کی نماز جنازہ میں یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، اللہم اجعلہ لنا فرطا وسلفا واجرا۔ اگر ان دعاؤں کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں اور دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کتنا عظیم یہ دعا ہے میت کے لیے، بلکہ میت سے پہلے زندوں کے لیے دعا ہے، حاضر و غائب سب کے لیے، چھوٹے بڑوں، مرد و عورت، اس کے بعد خاص دعا میت کے لیے ہوتی ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے امام کو مرد کے سر اور عورت کے وسط میں، بیچ میں، درمیان میں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ حدیث میں اس کا ثبوت ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نماز جنازہ کی تمام تکبیروں میں ہاتھ اٹھانا چاہیے، اس کا بھی ذکر ہے حدیث کے اندر، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے۔ اور نماز جنازہ میں صرف ایک سلام کہہ کر کے نماز ختم کرنا جائز ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، دارقطنی کی حدیث میں ہے۔ عورت اگر مسجد میں نماز جنازہ ہو تو اس میں شامل ہو سکتی ہے، البتہ قبرستان میں ہے تو قبرستان میں جانے سے عورتوں کو منع کیا گیا ہے۔ قبرستان میں قبروں کے درمیان نماز جنازہ پڑھنا منع ہے، یہ طبرانی کی حدیث میں ہے۔ البتہ اگر کسی کی نماز جنازہ چھوٹ جائے تو قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے، نبی کے وسلم نے ایسا کیا، خاص طور سے اس بڑھیا عورت کے لیے جس کو صحابہ کرام نے رات ہی میں دفن کر دیا تھا۔ ایسے ہی رات کا ذکر آیا تو یہ بھی بتلا دیا جائے کہ چاہے دن ہو یا رات ہو نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے اور دفن بھی کیا جا سکتا ہے، صحیح اور راجح قول یہ ہے۔ ایسے ہی وہ تمام اوقات مکروہہ بھی جس میں نفلی نمازیں، عام نمازوں کو پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، ناپسند کیا گیا ہے، ان میں بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک سببی نماز ہے، اور سببی نماز کا مطلب ہے کہ جب اس کا سبب آئے تب آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا عصر کے بعد، فجر کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے، عصر کے بعد اور زوال کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ عصر کے بعد کے تعلق سے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا عصر کے بعد نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل پڑھنا چاہیے، سببی نماز ہے۔ ہاں، انہوں نے یہ مزید کہا کہ اگر سورج میں سرخی یعنی لالی پن آ جائے، یعنی سورج ڈوبنے کے قریب ہو، تو بہتر ہے کہ انتظار کر لیا جائے۔ تو اگر کوئی اجتناب کرتا ہے تو بہتر ہے، لیکن شرعاً کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ سببی نماز ہے۔ تو سبب والی جو نمازیں ہوتی ہیں اس کو اوقات مکروہہ میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے تحیۃ المسجد ہے، جیسے نماز جنازہ ہے، جیسے سورج گرہن، چاند گرہن کی نماز، سورج گرہن کی نماز ہے جو کہ اگر عصر کے بعد ہو تو پڑھی جائے گی، ایسے ہی طواف کے بعد کی نماز ہے، یا اسی طریقے سے کسی کی فرض نمازیں چھوٹ جائیں یا سنت چھوٹ جائے تو بھی ان اوقات مکروہہ میں
نماز ادا کر سکتا ہے۔ احادیث میں اس کا ثبوت موجود ہے، بے شمار احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز جنازہ میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، اور اتنا جو عظیم اجر و ثواب اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے اس کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں اللہ تعالیٰ دنیا سے رخصت فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جگہ دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔